بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی، تو ہم پھر میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہمیں تو میلاد نہیں منانا چاہیے، ہمیں تو غم منانا چاہیے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اب دیکھیں، اس میں جو اعتراض کرنے والا طبقہ ہے انہی سے اگر سوال کیا جائے کہ اسلام میں غم منانے کے اوقات کی حد بندی کتنی ہے، یعنی کسی بھی شخصیت کا یا گھر میں کسی بھی فرد کا اگر انتقال ہوتا ہے تو کسی کے فوت ہونے پر سوگ منانا، غم منانا، اسلام اس کو کتنے دن تک اجازت دیتا ہے؟ تو دین اسلام میں بیوی کے علاوہ بقیہ جو رشتہ دار اعزاء اقربا ہیں وہ کسی شخص کی فوتگی پر 3 دن تک غم کی کیفیت میں رہ سکتے ہیں، لیکن جب 3 دن پورے ہو گئے تو اب چوتھے دن اس فوتگی کے غم میں ڈوبے رہنا، قصدن غم منانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، جو بیوی ہے وہ چونکہ بیوہ ہو گئی اور بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، تو بیوہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ سوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے بناؤ سنگار، زیب و زینت، اس طرح کی چیزیں وہ ترک کرے گی۔ تو اب بیوہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی 4 مہینے 10 دن اتنی لمبے پیریڈ کی اجازت نہیں ہے، اور بقیہ جو ہیں وہ 3 دن کے اندر اندر تک سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن کے بعد پھر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دین اسلام میں غم منانے کی، غمگین رہنے کی، یعنی اس انداز کسی کی فوتگی پہ غمگین رہنا، اس کی ایک حد بندی ہے کہ اس سے زیادہ اس کے غم کو تازہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک معاملہ پیدائش کا ہے، ولادت کا ہے، نعمت کا ہے، تو نعمت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ حکم ارشاد فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنین پر یہ احسان ہوا کہ اس نے انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو امت مسلمہ کے لیے ایک نعمت، ایک احسان فرما رہا ہے، اور ہمیں نعمت الہی کے ملنے پہ اس کا تذکرہ کرنا ہے، چرچا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، یوم ولادت 12 ربیع الاول پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ دین اسلام کی تعلیمات کے قطعاً خلاف نہیں ہے، بلکہ اب 12 ربیع الاول والے دن ہر سال اگر کوئی غمگین ہوتا ہے تو اسے غم منانے کے لیے قرآن و حدیث سے جواز کی دلیل ڈھونڈ کے لانی ہوگی کہ بیوہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے 3 دن سے زیادہ غمگین رہنا، غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو سینکڑوں برس ہونے کے باوجود اب کوئی غم منانے کی تلقین کرتا ہے، تو وہ اس غم منانے پر قرآن و حدیث، اقوال علماء، سلف و صالحین سے دلیل پیش کرے کہ یہ ہر سال غمگین ہوا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ملے گا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پھر ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ جمعۃ المبارک کے دن ہوئی، آپ کا وصال بھی جمعۃ المبارک کے دن ہوا۔ آدم علیہ السلام کون ہیں؟ تمام انسانوں کے والد۔ تو آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا یقیناً ایک نعمت، اس دنیا سے جانا بظاہر ایک کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ ہی کا دن یوم ولادت آدم علیہ السلام بتاتے ہیں، یہی یوم وصال آدم علیہ السلام جمعۃ المبارک ہے، اور اسی جمعۃ المبارک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن مومنین کی عید کا دن ہے۔ تو اب غور کر لیں کہ آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا، احادیث سے ثابت ہے، اور سرکار اس کو عید المؤمنین قرار دے رہے ہیں۔ تو اب یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں، ان اعتراضات کرنے والوں کا جو مقصد ہے
نہ خوشیاں منانی ہیں نہ منانے دینا ہے. منانے والوں کو کسی بھی طریقے سے روکنا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن پھر اس کو عید نہ کہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کا وصال بھی اسی دن ہوا تھا. تو اب وصال اور انتقال پہ غم منائیں. جمعۃ المبارک کے دن کوئی اچھے کپڑے نہ پہنیں کیونکہ یہ غم کا دن ہے. ایسا نہیں ہے. جمعۃ المبارک کے دن خوشبو لگائی جائے، اچھے عمدہ کپڑے پہن کر جمعۃ المبارک کے لیے حاضری دینی چاہیے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین اسلام میں غم منانے کی ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے اور خوشیاں منانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے.